کے تمام وعدے سب سچے ہیں اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ قرآن کریم دا 25واں پارہ سورہ الشورى، سورہ الشورى دا پہلا رکوع پہلی 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سورہ مقدسہ دا آغاز خالق کائنات حروف مقطعات تو فرمایا۔ حروف مقطعات وہ نے جنہاں دا ترجمہ اللہ عز و جل اور اللہ دے رسول دے سوا کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ جناب جبرائیل امین جو کہ لوح محفوظ تو وحی لے کے ہونے والے وہ بھی حروف مقطعات نہیں جانتے، جیسا کہ پہلا حروف مقطعات پہلا پارہ پہلی آیت، جناب جبرائیل امین جب تلاوت فرمایا نا الف، حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا علمت یا جبرائیل، اے جبرائیل میں جان گیا ماں کہ میرے رب نے منو ایک اندر کی حکم دیتا ہے۔ جب تلاوت فرمایا لام، پھر حضور علیہ السلام فرمایا علمت یا جبرائیل، جبرائیل میں جان گیا ماں، پھر تلاوت فرمایا میم، پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا علمت یا جبرائیل، جبرائیل میں جان گیا ماں۔ جناب جبرائیل امین بڑے ادب دینا لرز کی دا حضور میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دے اوپر وحی لے کے ہونے والا جبرائیل، 1,24,000 انبیاء دا صحابی، لوح محفوظ تے جو لکھی ہے میرے علم دیچے، لیکن میں نہیں جان سکیا کہ اے دے اندر رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کی پیام بھیجے ہیں۔ تو سید الانبیاء ارشاد فرمایا اے تمام حروف مقطعات جتنے بھی ہیں میرے اور میرے رب دے درمیان راز ہے، اور راز کی اللہ جانے یا اللہ دا رسول، راز تے ہمیشہ اس وقت تک ہی راز رہتا ہے نا جب تک دو دے درمیان ہوئے، تو جب چیز عام ہو جائے تو پھر وہ راز نہیں۔ اسی طرح اس سورہ مقدسہ دا آغاز بھی رب کائنات 5 حروف مقطعات تو فرمایا۔ یہ 2 آیات نے، حامیم ایک آیت مکمل ہوگی، عین سین قاف دوسری آیت مکمل ہوگی۔ یہ ترجمہ تفسیر کوئی مفسر نہیں کر سکیا، اللہ جانے یا اللہ دا رسول۔ آیت نمبر 3 رب کائنات ارشاد فرمائے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کذالک یوحی الیک، یہ جنہی تہاڈی طرف وحی آ رہی ہے نا، یہ نہ لوگاں نو فرما دیو کہ نئی چیز نہیں، یہی وحی جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام تلق کے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک وہی وحی دا طریقہ ہوئی انداز میری طرف بھی ہے، کوئی نئی چیز سے ہے نہیں کہ لو جی اس تو پہلے جیسا کسی نبی دا ذکر نہیں سنیا، کسی پیغمبر دی بات نہیں سنی، تو تسی یہ لفظ فرما رہے ہو کہ میں اللہ دا نبی ہوں، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ اسی طرح جس طرح تہاڈی طرف وہی فرمائی جا رہی ہے نا، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تہاڈے تو پہلے جڑے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں انہاں اُتے بھی وحی دا نزول ہوندا رہا، اور جناب جبرائیل امین ہی وحی لے کے آندے رہے، جڑے منکرین نے تیری نبوت دے اور تیری طرف وحی دے انہوں نے فرما دیو، یہی ناموس اکبر جناب موسیٰ علیہ السلام دی طرف آیا، یہی جناب داؤد علیہ السلام دی طرف آئے، یہی جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دی طرف آئے۔ رب کائنات نے شاہ فرمایا محبوب نے فرما دیو اس اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ عز و جل دی طرفوں یہ وحی دا بھیجا جاندہ وے پیا، یہ سلسلہ وحی جناب جبرائیل امین خود نہیں آ رہے،
بلکہ اللہ عز و جل دے حکم دے نہ لاؤندے. انسان خطا کر دوے تے کر دوے، سستی کر دوے تے کر دوے، لیکن ملائکہ دے اندر یہ چیز نہیں. نہ ملائکہ اپنی مرضی کر دینے، نہ سستی کر دینے، بلکہ جب اللہ عز و جل دا حکم دا فوراً اس کی تعمیل کر دیں. تو رب کائنات فرمایا محبوب نے لوگوں فرما دیو کہ جبرائیل امین میری طرف وحی لے کے آندے نے تو اپنی مرضی نال نہیں آندے. اللہ العزیز الحکیم، اللہ عز و جل جو عزت والا ہے، جو حکمت والا ہے، اس کے حکم دے مطابق میری طرف وحی آندی ہے. آیت نمبر 4، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اے لوگو اللہ دے واسطے ہی ہے، اللہ ہی مالک ہے. تمام آسمانہ دا زمینہ دا اللہ دا ہی اختیار ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور ذات سب تو بلند تر ہے، سب تو عظمت والی ہے. لیکن آیت نمبر 5، تساں کی کیتا؟ اے انسان جو تساں زمین دے اوپر ظلم مچایا ہے، ذرا غور تے کرو کہ تسی کی کر رہے ہو. تساں اللہ دے نال شرک کرنا شروع کر دیتا. یہ شرک جڑا نا سورہ لقمان دے اندر سے پیچھے سماعت فرما چکی ہو. رب کائنات فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک جڑا ہے نا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک بے اختیار نو اٹھا کے، بے جان نو اٹھا کے اس بلندیاں والا، اس ذات جو عظمتاں والی ہے، جو سب تو بڑی ذات ہے، او دے مد مقابل لا کھڑا کرنا کس قدر حماقت. اللہ اکبر. اتنا بڑا ظلم، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا تہاڈی اس ظلم دی وجہ تو. جڑا ظلم تسی کر رہے ہو کہ اللہ عز و جل دے نال دوسرے نو شریک ٹھہرا رہے ہو، کدھرے پتھر نو، کدھرے پانی نو، کدھرے اگ نو، کدھرے چند تے سورج نو تسی خدا بنائی بیٹھے ہو. حالانکہ ساری چیزاں اے انسان اے تیری خادمہ نے، ہر چیز تیری خدمت واسطے بنائی گئی، لیکن تو انہوں نے اٹھا کے رب دے مد مقابل کھڑا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اس طرح عرف عام دے اندر بولے جاندے یار فلاں جگہ دی اتنا ظلم ہویا کہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی. اسی طرح رب کائنات ارشاد فرما رہے نے جو تسی ظلم کر رہے ہو اتنا بڑا ظلم ہے کہ آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا، تاڑے اوپر کیوں نہیں گر گیا. اللہ اکبر. اے انسان اپنے مالک دی پہچان کر. یہ پتھر دیاں مورتیاں، یہ دوسری چیزاں، یہ حقیر چیزاں تو اتنی بلندی تے لگیاں ہیں تو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. یاد رکھو شرک او گناہ ہے کہ رب کائنات ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک نو معاف نہیں فرمائے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے سوا جس گناہ نو بھی چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کیتا جائے گا. ہاں اگر بندہ توبہ کر لوے پھر توبہ دی برکت دے نال اللہ کریم گناہاں دی معافی عطا فرما دے گا، بشرطے کہ آئندہ عہد کرے. توبہ دا اصول کی ہے؟ توبہ دا اصول ہے بے کہ سب تو پہلے بندہ اپنے آپ نو گناہگار تصور کرے، پھر اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر یہ وعدہ کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کراں گا، پھر اللہ دے کولو اپنے گناہ دی معافی منگے، پھر اس اپنی توبہ دی اوپر قائم رہے. اگر انہیں پھر شرک کر دیتا پھر اس سے ہی روش تے، پھر اس سے ہی لائن تے ٹریا رہا، حتیٰ کہ
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیتا، جنہوں شرک کیتا، جنہوں ظلم کیتا، اسی حال کے اندر انہوں دی موت آ گئی۔ رب کائنات ارشاد فرمایا اونا لوگوں کے اوپر اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، انہاں دے اوپر لعنت ہے اللہ دی طرفوں، تمام ملائکہ دی طرفوں، تمام انساناں دی طرفوں۔ معلوم کی ہویا کہ اللہ دی ہاں او انساناں دی صف دے اندر نہیں، جیڑا بندہ شرک کر رہا ہے نا، کیونکہ انساناں دی طرفوں دے تے لعنت کی دی جا رہی ہے، اور وہ انساناں دے زمرے چ اللہ دی ہاں ہے ہی نہیں، بلکہ ناواں پارا اٹھا کے دیکھو رب کائنات نے شاہ فرمایا بل ہم اضل، وہ جانور بھی نہیں، وہ جانور نال بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، جڑا اپنے رب دی یاد تو، اپنے رب دے حکماں تو غافل ہے نا، اپنے رب دے حکماں دی تعمیل نہیں کرنے والا، تو وہ جانور نال بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور جس مقصد واسطے بنایا گیا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ اے انسان، تنو اس واسطے نہیں بنایا کہ تو زمین تے اتنا بڑا ظلم کرے کہ تو اللہ دے نال انہاں پتھر دیاں مورتیاں نو اپنے ہاتھ دے نال تراشیاں ہوئی مورتیاں نو سامنے رکھ کے تو کہہ دے تو میرا خدا ہے، تنو اس واسطے نہیں بنایا، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات انساناں نو اللہ کریم اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ جانور نو جس کم لی بنایا وہ اپنا کام کر رہا ہے، انسان نو جس کم واسطے بنایا وہ اپنا کام نہیں کر رہا، تو پھر جانور بہتر ہے نا اس شخص دے نالوں جڑا غافل ہے، جڑا اپنے مقصد حیات نو جس نے بلا دیتا۔ اس واسطے کہ اتنا بڑا ظلم شرک کرنا اللہ دے نال، کہ ان الشرک لظلم عظیم، حالات تک اگر بچے ہوئے ہیں نا بظاہر، یہ حضور علیہ السلام دی دعا اور والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، رب کائنات نے ارشاد فرمایا ملائکہ بھی دعا کر دینے، یسبحون بحمد ربہم، ملائکہ اپنے رب دی تسبیح و تحلیل کر دینے تے نال استغفار کر دینے لمن فی الارض، جڑے زمین تے رہنے والے نے، ورنہ ساڑھے اعمال اللہ کریم معاف فرمائے، اللہ ساڑھے اعمال دے متعلق اگر جب وہ پوچھے نا تو ساڑھے پلے کوئی چیز نہیں، اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 6 جدی اندر ساریاں انہاں 6 آیات دا رزلٹ بیان کیتا گیا ہے، جنہوں میں سادے لفظاں ادا کر چکا ہوں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، او لوگ جنہاں نے اللہ دے سوا اور لوگاں نو اور چیزاں نو اپنا کارساز بنا لیا، یعنی رب دے مد مقابل اللہ کھڑا کیتا، اور اللہ حفیظ علیہم، حالانکہ یہ کوئی اللہ دے کولو چھپے ہوئے نہیں، یہ اللہ دی نگاہ دی چنے، پر اللہ کریم ایک وقت مقرر فرمایا ہے، رب کریم جو وقت مقرر فرما دیتا ہے اس تو پہلے یہ رب دی شان ہی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ اپنی باتوں کو تبدیل فرمائے نہ، اگر رب ایک وقت مقرر نہ فرمایا ہوتا تو جڑی کرتوتاں نے جو انسان زمین دے پر ظلم کر رہا ہے تو کدے دا آسمان پھٹ گیا ہوتا۔ رب کائنات ارشاد فرمایا محبوب وما انت علیہم بوکیل، تسی انہاں دے ذمہ دار نہیں، تہاڈا کم انہاں تک حق پہنچا دینا، یہ من لین گے تو انہاں دا بلا، اگر نہ منن گے تو انہاں دا نقصان، تسی اپنی ذمہ داری نو پورا فرمان دے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔